نئے سال کی آمد اور موجودہ سال کی رخصتی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ سال نہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے، آنے والا سال نہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، بلکہ یہ سال کا آنا اور جانا اور یہ سارے کا سارا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے نئے سال کی آمد پہ پیغام یہ ہے اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے بہترین اس شخص کو قرار دیا ہے جس کی عمر طویل ہو اس کے اعمال اچھے ہوں، اور بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال برے ہوتے جائیں۔ یہ خیر اور بہترین لوگ کون سے ہیں، یہ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اور بھئی تیسرا نئے سال کی آمد کا پیغام یہ ہے کہ نئے سال کا استقبال کیجئے، یقیناً استقبال کیجئے، پرجوش انداز سے استقبال کیجئے، لیکن کیسے؟ جیسے صحابہ کرام نے نئے سال کا اور نئے چاند کا استقبال کیا۔ نیا سال آتے ہی، نیا چاند سورج طلوع ہوتے ہی اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یہ ہے نئے سال کی آمد کا بہترین طریقہ۔ یہ طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہود و نصارہ کی نکالی کرتے ہوئے آتش بازی کا اور فائرنگ کا مظاہرہ کریں گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ اور بھئی آخری جو بات ہے وہ یہی کہ ایسی ارذل عمر، نکمی عمر، جس عمر میں آدمی نہ دنیا کا کسی کام کا رہے، نہ آخرت کا کسی کام کا رہے، نہ اپنے وجود کو خود سنبھال سکے، دوسروں کے رحم و کرم پہ چلا جائے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے، اللہ کے نبی نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آخر میں ہم سب یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن والا سال بنا دے۔